اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ آخری نبی ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے۔ معاملہ اس طرح ہوا، ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے میرے حبیب کسی کے باپ نہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 شہزادے ہوئے، لیکن تینوں شہزادے بچپن میں ہی اللہ نے واپس لے لیے۔ ان میں سے کوئی جوان نہیں ہوا، کوئی مرد نہیں بنا، یعنی بچپن میں ہی وہ وفات پا گئے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا جس کا نام تھا زید بن حارثہ، غلام کا بیٹا تھا۔ میرے آقا نے اس کی پرورش کی، میرے آقا ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جان لو میرے حبیب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب میرے نبی کا صاحبزادہ کوئی مرد کیوں نہیں بنا، یہ بھی انسان اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کا بیٹا اگر جوان ہو جاتا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی نبی بننا پڑتا۔ حضرت یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام لخت جگر ہے حضرت یعقوب کے، یعقوب باپ اور بیٹا جو ہے وہ یوسف، وہ بھی نبی بنا۔ حضرت ابراہیم باپ ہیں تو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، باپ بھی نبی تو بیٹا بھی نبی بنا۔ اب اگر بات یہاں تک آتی میرے آقا کے بعد اگر آپ کا صاحبزادہ کوئی نہ کوئی زندہ رہتا، حیات رہتا، تو اس کو بھی نبوت کے تاج پہ سرفراز ہونا تھا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ عز و جل نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے حبیب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اب ہم نے مہر نبوت جو ہے ختم کر دی، مہر نبوت کا سلسلہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام ہوا۔ باب نبوت اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب قیامت تک جو نبوت رہے گی وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی رہے گی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث آپ کو صحاح ستہ میں ملیں گی، غالباً 150 احادیث ہیں جس میں میرے آقا نے بار بار تاکید فرمائی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اللہ نے سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا، اور حضور نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، 30۔ فرمایا کہ وہ اعلان نبوت کریں گے، یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے، مجھ محمد پر اللہ نے نبوت ختم فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص گیا، اس نے ایک محل دیکھا، عمارت، بڑی خوبصورت عمارت تھی، اس کے اندر مکمل زیب و زینت بھی تھی، نقش و نگار بھی تھا۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک دیوار تک پہنچتا ہے، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ ابھی باقی ہے وہاں،
ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ پورے محل کی تعریف کرتا آتا ہے، لیکن جب وہ ایک اینٹ دیکھتا ہے کہ ابھی باقی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے دل ہی دل میں کاش یہ اینٹ پوری ہو جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا وہ جو عمارت ہے وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، وہ محل نبوت کا ہے۔ فرمایا وہ جو ایک اینٹ باقی تھی، یاد رکھنا وہ ایک اینٹ، آخری اینٹ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا اب اللہ نے وہ آخری اینٹ بھیج دی، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب اس کے اندر کوئی نقص باقی نہیں رہا۔ اب نبوت، رسالت، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب وہ عمارت کی تکمیل ہو گئی، اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، یاد رکھنا نہ اب کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم ہیں، نبوت ختم ہونے والی ہے۔ میرے آقا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم تاج پر فائز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔